اگست کا اور 14 اگست کا خان صاحب کی لائف میں بڑی اہمیت کا عام، اور کل خان صاحب کا ایک نیا آپ کے سامنے پیغام سامنے آئے گا۔ کل 12 اگست تھی، انتہائی نحس ترین دن تھا۔ خان صاحب کے ذائچے میں ابھی بھی کرنٹلی تو ان کا ایک دوست ابھی بھی ان کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی میں ملوث نظر آتا ہے۔ حکومت کا ذائچہ اس وقت نیگیٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اور علیم ذات اللہ کی ہے۔ ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور غلط ہونا بھی چاہیے۔ غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک مخلوق اپنے خالق کے فیصلے نہیں سمجھ سکتی۔ واللہ غالب اللہ کا امر غالب ہے اور بہت سٹرونگ ہے۔ تو اللہ کا جب امر غالب ہے اور سٹرونگ ہے، ہماری اس کے سامنے کیا اوقات اور کیا مجال۔ بہرحال جو علم سیکھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نے عرض کیا کہ متعدد آیتیں ہیں اس علم پہ۔ اب اکثر لوگ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا ذائچہ بنایا تو میں نے کہا آپ کا جو سٹرکچر ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ ذرا مجھے اپنا ہاتھ کا پرنٹ بھیجیں۔ میں دوستو کوئی پامسٹ نہیں ہوں، لیکن میں ایک تحقیق کر رہا ہوں کہ کس ستارے کا ہاتھ کیسا ہوگا، اور بڑی حد تک الحمدللہ مجھے اللہ پاک کامیابی دے رہے ہیں۔ میں ایک ڈیٹا کلیکشن کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اس پہ اپنی جو بک لکھوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ میں نے اس میں کیا چیزیں نوٹ کی۔ آگے سے ان صاحب نے مجھے کہا کہ جی اگر میں نے آپ کو ہاتھ کا پرنٹ بھیج دیا میری تو 40 دن کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یار کہاں لکھا ہو، ہمیں تو دکھاؤ۔ دراصل دوستو، آج اس علم کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں۔ یہ علم بنیادی طور پہ مسلمانوں کا علم ہے، اور اس پہ ابن عربی کی 4 مشہور و معروف تصانیف ہیں۔ اگر یہ علم غلط ہوتا تو اتنے بڑے بزرگ اس علم پہ کتابیں نہ لکھتے، آپ اٹھا کے دیکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کے جتنے قواعد آج ہیں، جو ستاروں کی پیمائش کی گئی، ان کا فاصلہ نکالا گیا، ان کا طلوع غروب نکالا گیا، تو یہ البیرونی ہمارے جو بہت بڑے مسلمان محقق ہو گزرے ہیں، دنیا کے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے دنیا کا کیلنڈر درست کیا، یہ ان کے سارے قاعدے چلتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے اس علم کو، یہ اپنی میراث کو انہوں نے کھو دیا۔ جب ہندوؤں نے اس علم کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اسے اٹھا کے اپنے مذہب میں ڈال دیا، دیوی دیوتائیں بنا لی۔ زورا دیوی ہے، منگل دیوتا ہے، آپ دیکھیے ان کا اٹھا کے مذہب، اور کتابیں اس قدر دقیق لکھیں کہ اگر کوئی بیچارہ پڑھنا چاہے تو اسے کبھی سمجھ نہ آئے۔ یہ جو ہمارے بیچارے آسٹرالوجر ہیں، ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں منازل قمر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہندوؤں کے ذائچے میں ایرر ہے، البیرونی نے وہ ایرر نکالا اور اس نے فروری کو 2829 کا کیا۔ 4 سال میں جو ایرر اکٹھا ہوا ڈیلی کا، اس نے جمع کیا اور پھر اس نے لیپ کا سال قرار دے کے فروری کو 4 سال بعد 2829 کیا۔ تو وہ جو ایرر اکٹھا ہوا تھا 4 سالوں میں، وہ 24 گھنٹے کا ہو گیا، لہٰذا وہ ایک دن بڑھایا، اگلے دن سے پھر 0 سے شروع ہو گیا علم۔ تو یہ دوستو علم کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ مسلمانوں کا علم ہے، کوئی اس میں شرک نہیں ہے۔ شرک خدا نہ خواستہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ستارے، اس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم تو ایک اندازہ لگاتے ہیں، جیسے محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ جی آج گرمی اتنے درجے سینٹی گریڈ پڑے گی، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، انہوں نے اپنے ڈیٹا کلیکشن سے بتایا۔ اب جو بچے گا گرمی سے وہ اپنی تدبیر سے بچے گا۔ تو یہ علم بیان کرنے کی ذرا مقصد تھی۔ باقی دوستوں کے بڑے سارے کمنٹس آتے ہیں، انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اور لگاؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کے کمنٹس کا کیا جواب ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں اور تمہید باندھنے کا بھی مقصد بتاتے چلیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات درست ہو تو سب مالک کی کرم نوازی ہے، اس کی عطا ہے، کیا ہم اور کیا ہماری اوقات۔ میں نے دوستوں ماضی میں عرض کیا تھا کہ مشتری اور مریخ کی نحس نظر آ رہی ہے، اور یہ جو نحس نظر ہے اس کے تحت جو لوگ اپنے اختیارات سے نجائز تجاوز کریں گے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے، اب ستارہ انہیں سزا دینے کی سمت میں آئے گا۔ اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں باتیں ہیں، اور میں نے
اپنی پرانی ویڈیوز جو لگائیں وہ آپ دیکھیے ذرا، یہ تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ یہ جو سیارگان نیگیٹو ہوں گے، زحل، مشتری اور مریخ، یہ جب نیگیٹو ہوں گے 13 اگست کے قریب، آپ دیکھیے گا ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ نہیں ہے کیونکہ عطارد اب ریورس ہونے لگا ہے، جو ہی عطارد ریورس ہوگا تو جھوٹے لوگوں کو سزا ملنے کا وقت آ جائے گا، یہی زائچے کا قانون ہے۔ اس کے بعد میں نے جب اور مطالعہ کیا اور علم کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ستارے دوبارہ نحس 13 اگست کو آ رہے ہیں۔ آج 13 اگست ہے، کل 12 اگست تھی، قمر در عقرب تھا، انتہائی نحس ترین دن تھا۔ تو کل آپ نے دیکھا کہ وہ جنہوں نے نجائز اپنے عہدے کا استعمال کیا، باتیں کیں، اب وہ آگے ہیں پائپ لائن میں۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے جنہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا، وہ آئیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم اور سو کالڈ یہ جو قابض ٹولہ ہے، یہ کہہ رہا ہے جی کہ اب یہ ہو گیا، اب فلاں ہو گیا، اب جو پی ٹی آئی یتیم ہو گئی۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ مالک نے جس کا مقدر لکھا ہے، نہ ان کے کہنے سے کوئی اثر پڑنا ہے، نہ کسی کے جانے سے اثر پڑنا ہے، نہ کسی کے آنے سے اثر پڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا جو مقدر لکھا ہے وہ اسے مل کے رہنا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ ذائچہ پیدائش میں بہت ان کے ستارے سٹرونگ ہیں۔ کرنٹلی میں ان کے ستارے بیان کرنے کی پھر دوبارہ کوشش کروں گا کہ آج ستارے کدھر ہیں۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت قمر در عقرب کے آخری مراحل چل رہے ہیں۔ آج شام کو جب پاکستانی ٹائم میں 6 بجیں گے تو جو قمر ہے وہ عقرب سے نکل کے برج قوس میں چلا جائے گا۔ برج قوس خان صاحب کا پہلا برج ہے، اور کل خان صاحب کا ایک نیا آپ کے سامنے پیغام سامنے آئے گا۔ یہ آپ انتظار کیجئے، کیونکہ چاند یہاں پہنچا ہے، کمیونیکیشن ہوگی، ستارے آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، اور یہاں پہ آج شام میں بھی ان کا بیان آ سکتا ہے، کوئی بڑی بات وہ کریں گے، کیونکہ چاند ان کے پہلے خانے میں پہنچا ہے۔ اور یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ پلوٹو اپنی طاقتور ترین نظر اب چاند کے ساتھ قائم کرے گا، تو لہٰذا جو کمیونیکیشن کا وے ہے خان صاحب کے مائنڈ میں، وہ اور آگے بڑھے گا، ان کی باتیں اور طرف جائیں گی۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اب ہو جائے گا، اور یہ جو خیال کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اگر انہیں علم آتا تو یہ کبھی ایسی بنگیاں نہ مارتے۔ یہ جو کہتے ہیں جی اب یہ ہونے لگا ہے، جی اب یہ ہونے لگا ہے۔ بہرحال خان صاحب کے ذائچے میں ابھی بھی کرنٹلی اگر آپ ذائچے کو پڑھیں تو ان کا ایک دوست ابھی بھی ان کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی میں ملوث نظر آتا ہے، اور یہ انہیں ابھی وقت رہے گا ایسا، تو انہیں ذائچہ کہتا ہے کہ محتاط رہیں۔ دوسری باتیں یہ ہیں کہ جب اب چاند یہاں جائے گا، چاند کو اپنی طاقت سورج اب دے گا، جو خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھے گا، اور اس میں جو مشتری ہے اور جو مریخ ہے، یہ دونوں کا کران آ رہا ہے۔ دونوں آج اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت دونوں کا کران جاری ہے، دونوں ستارے ایک مقام پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس سے عمران خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں یہ جو 2 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور سورج ان کو اپنی طاقت دے رہا ہے، اور چاند برج قوس میں پہنچ گیا ہے، تو نظر یہ آتا ہے کہ خان صاحب کوئی ایسا میسیج دیں گے جس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ لوگ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک نئی سمت میں ان کی جدوجہد جانے والی ہے۔ جیسا میں نے 7 اگست کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے لگایا تھا کہ آج 7 اگست ہے اور ستارے یہاں پہنچے ہیں، اور ایک موومنٹ چلنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ تو یہ دوستو کسی کے کہنے سے موومنٹ نہیں چلتی، یہ ستاروں کے آپس میں کران کرنے سے، اس کی کمیونیکیشن کرنے سے باتیں آتی ہیں۔ تو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں اس وقت میں، تو ان کا ذائچہ پیدائش اور سٹرونگ ہو رہا ہے اور بہتری کی سمت میں جا رہا ہے۔ یہ جو لوگوں کے خیالات ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اب یہ ہو جائے گا جی، اب اس کو ادھر لا کے یہ کر دیں گے، یہ ان سے نہیں ہونا۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، خواہشات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ذائچہ حکومت کا ذائچہ اس وقت نیگیٹو ہے، ان کی خواہشات کی سمت میں گھوڑے دوڑے جاتے نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ جو مشتری ہے اس نے بھی ایک درجہ اور طے کر کے، ایک درجہ اور آگے جا کے مشتری اور مریخ نے زحل کے ساتھ اپنی نحس نظر قائم کرنی ہے، جو اس حکومت کے لیے ایک گھنٹی بجا رہے ہیں
کہ اٹ از اینڈ نو، اٹ از اینڈ نو، اٹ از اینڈ نو، یہ ستارے یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو اپنے بچوں کو بھی وزیر اعظم دیکھیں گے، اور ہم تو اپنے بچوں کے بچوں کو بھی وزیر اعظم دیکھیں گے۔ یہ ان کی خواہشات ہیں، خواہشات کا کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی۔ تو یہ ان کا جو عمران خان صاحب کے سامنے یہ سب چھوٹے قد کاٹ والے بندے ہیں، ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ خان صاحب اپنے ویژن کے ساتھ جو اب وہ بات کریں گے، جو میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیے گا آج شام میں یا کل خان صاحب کا کیا بیان سامنے آتا ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ چاند پہنچا ان کے پہلے خانے میں، جس کو ٹرائنگل میں ان تمام ستاروں نے طاقت دی۔ تو آج کا دن 13 اگست کا اور 14 اگست کا خان صاحب کی لائف میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تمام ستارے انتہائی طاقتور ایک لائن میں آ رہے ہیں۔ میں دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں علم کو بتانے کے لیے کہ مریخ اور مشتری کا کران ہوگا، سورج اپنی تمام تر طاقت ان کو دے رہا ہے، مشتری کے ساتھ عزت کمیونیکیشن پازیٹیو ہے۔ کل کے دن میں جب چاند یہاں آئے گا، چاند جب یہاں پہنچے گا، تو یہ ایک پوری ٹرائنگل، اسٹرانگ ٹرائنگل کل 14 اگست شام تک بنی رہے گی، اور خان صاحب کا پیام جو ہے وہ دنیا میں جائے گا، وہ دنیا کو بتائیں گے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ دوستوں کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ دیکھیے دوستو، ابھی بھی یہ جو صورتحال ہے یہ خان صاحب کے حق میں بہت سٹرونگ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بطور مخلوق اللہ کا فیصلہ تو نہیں ہم جان سکتے، ہم جو چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے۔